السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 42۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق، بالباطل، باطل سے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلا پارٹ ہے کہ اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ اب یہاں پہ دو چیزیں توجہ طلب کرتی ہیں، ایک تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا، اور دوسرا کتمان حق، یعنی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لوگ دین میں علماء کی پیروی کرتے ہیں، اہل کتاب سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ علم کو واضح کر کے بتائے تاکہ لوگوں کے لیے جو سیدھا راستہ ہے اور مجرموں کا جو راستہ ہوتا ہے وہ واضح ہو جائے۔ لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حق کو چھپایا اور حق کو باطل کو گڑمٹ کیا، یعنی کہ حق کی بات کو چھپا دیا۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹی تعویلیں دی جاتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ جھوٹی تعویلیں کر کے سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یہ یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند اور بے حد بڑا ہے۔ اب جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہودی حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملاتے تھے۔ یہودی حق کو چھپا کر باطل کا غلبہ دکھانا چاہتے تھے، یعنی کہ حق اسلام ہے اور یہودیت اور عیسائیت باطل ہے۔ یہودی حق اور باطل کو جمع کر دیتے تھے اور باقی لوگ پھر ان سے متاثر ہو جاتے تھے، یعنی کہ وہ حق کی بات کو چھپا دیتے تھے اور اس سے جو غلط بات ہے نا وہ سامنے کر دیتے تھے، تو پھر لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔ مدینہ کے باقی افراد یہودیوں سے ان کے علمی رعب اور مذہبی شان کی وجہ سے بھی بہت متاثر ہوتے تھے۔ وہ یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں پوچھتے تھے، تو پھر جو یہودی تھے وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر پوچھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی نہ کوئی غلط بات کر دیتے تھے، یا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتے تھے تاکہ حق ان تک نہ پہنچ سکے، نہ وہ حق تک پہنچ سکے۔ تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا، دراصل باطل کا رنگ تھا جسے حق کے ساتھ ملایا جا رہا تھا۔ وہ حق کی بات کو جھوٹ کے ساتھ ملا کے، من گھڑت باتیں ملا کے بتاتے تھے۔ آج کے دور میں حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں؟ جیسے کہ اب کاروبار کے سودی طریقے کو اسلامی کہنا، یعنی کہ سود لینا اور پھر اس کو کہنا اسلامی طریقہ کہہ دینا، غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ سمجھنا، غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کہہ کر قبول کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حق کو چھپانے سے کیا مراد ہوتی ہے، یعنی کہ حق بات پتہ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ دوسرے کو نہ بتائی جائے۔ جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کر اٹھے ان پر بھی کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ نہ صرف ان افراد کے بارے میں بلکہ دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں۔ جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں ان کے بارے میں پھر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جائے، یعنی کہ طرح طرح کی الجھن میں ڈال دینے سے سوالات جڑے جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ خود بھی الجھیں اور پھر دوسروں کو بھی الجھائیں۔ یہ معاملہ شخصیات تک محدود نہیں رہتا بلکہ لوگ دین کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دین کی دعوت لے کر اٹھنے والوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان پر اعتراضات کر کے نہ صرف شخصیات کے بارے میں رائے خراب کی جائے بلکہ دین کو بھی نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہودی حق کو کیسے چھپاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے تھے یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارتوں کو چھپاتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارتوں کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آج کل حق کو کیسے چھپایا جا رہا ہے۔ کتاب کی اصل تعلیمات کو آنے والی نسلوں سے چھپایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپایا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ اس دور کی بات تھی، اس دور کی بات تھی، تاکہ آج اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ اصل کتاب کے مقابلے میں جھوٹے احکامات کو گھڑ کر دھوکہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ فرقان الحق کے ذریعے احکامات کو بگاڑا جا سکتا ہے۔
فرقان الحق ایک کتاب ہے جس میں قرآنی آیات کو بدلنے کی جسارت کی گئی ہے۔ تو اسلام کے احکامات کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے اور شبہات اور اعتراضات سے حق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کا لاسٹ پارٹ ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ پہلی کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات جانتے ہو، پھر بھی حق کو باطل کے ساتھ ملا کر، یعنی کہ حق بات کو چھپاتے تھے اور غلط بات کو، من گڑت باتوں کو سامنے کرتے تھے۔ جزاکی اللہ خیر۔